السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس سے پہلے ہم کلیلہ دمنہ کے باب البوم والغربان کی 5 قسطیں پڑھ چکے ہیں۔ ہم یہاں پر بلا کسی تمہید کے 6ویں قسط کا ترجمہ کر رہے ہیں۔ قال الوزیر الاول الذي اشار بقتل الغراب، اس وزیر نے جس نے کوے کے قتل کا مشورہ دیا تھا، کہا اظن، میرا گمان یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے۔ آگے دیکھیے کہ کہتا ہے کہ ان الغراب قد خدعکن، کہ کوے نے تم کو دھوکہ دیا ہے۔ ووقع کلامہ فی نفس الغبی منکن موقعہ، اس کی گفتگو تم میں سے بے وقوفوں کے دل میں بیٹھ چکی ہے، گھر کر چکی ہے۔ فَتُرِدْنَا أَن تَضَعْنَ الرَّأْيَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، تم رائے کو غیر درست جگہ میں رکھنا چاہتے ہو۔ فَمَهْلًا مَهْلًا أَيُّهَا الْمَلِكُ، اے بادشاہ سلامت، اس بات سے رک جائیے، اس رائے سے رک جائیے۔ فَلَمْ يَلْتَفِتُ الْمَلِكُ إِلَىٰ قَوْلِهِ، بادشاہ اس کی بات کی جانب متوجہ نہیں ہوا۔ وَأَمَرَ بِالْغُرَابِ أَن يُحْمَلَ إِلَىٰ مَنَازِلِ الْبُوم وَيُكْرَمَ وَتُسْتَوْصَىٰ بِهِ خَيْرًا، اور بادشاہ نے یہ حکم کیا کہ کوے کو چمگادڑوں کے گھر لے جایا جائے، اس کا اکرام کیا جائے اور اس کے ساتھ خیر و بھلائی کی جائے، اس کے ساتھ خیر و بھلائی کی بھی وصیت کی۔ ثم ان الغراب، پھر کوے نے قال للملک یوما، ایک دن بادشاہ سے کہا، وعنده جماعۃ من البوم، بادشاہ کے ساتھ چمگادڑوں کی ایک جماعت بھی تھی، وفیہن الوزیر الذی اشار بقتلہ، انہیں میں وہ وزیر بھی تھا جس نے کوے کے قتل کا مشورہ دیا تھا۔ ایھا الملک، بادشاہ سلامت، قد علمت ما جرى علی من القربان، آپ جانتے ہیں کہ وہ جو کووں کے جانب سے مجھے تکلیف پہنچی ہے، کووں کی جانب سے جو میرے اوپر احوال آئے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَسْتَرِيحُ قَلْبِي دُونَ أَخْذِي بِثَأْرِ مِنْهُنَّ، اور مجھے دلی راحت اس وقت تک نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ میں ان سے اپنا بدلہ نہ لے لوں۔ وَإِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، میں نے اس سلسلے میں غور کیا ہے۔ فَإِذَا بِي لَأَقْدِرُ عَلَىٰ مَا رُمْتُ، تو میں جس چیز کا ارادہ کرتا ہوں اس کے اوپر قدرت نہیں رکھ پاتا ہوں۔ لِأَنِّي غُرَاب، اس لیے کہ میں کوا ہوں۔ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْعُلَمَاء، میں اور علماء سے یہ بات مروی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ من طابت نفسہ بأن یحرقها، جس کی طبیعت یہ چاہے کہ وہ اپنے آپ کو جلا لے، تو جو اپنے آپ کو اس بات پر راضی کر لے کہ وہ اپنے آپ کو جلا لے، فقد قرب للہ اعظم القربان، تو اس نے اللہ کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ لا يدعو عند ذلك بدعوۃ، اس وقت جب بھی کوئی دعا کرتا ہے، الا استجیب له، مگر اس کی دعا قبول کر لی جاتی۔ فإن رأى الملك ان يأمرني، اگر بادشاہ مجھے حکم دے تو فأحرق نفسی، تو میں اپنے آپ کو جلا لوں۔ وأدعو ربی ان يحولني بوما، اور میں اللہ سے یہ دعا کروں کہ اللہ مجھے چمگادڑ بنا دے۔ فأكون أشد عداوة وأقوى بأسا على الغربان، تو میں کووں سے سخت دشمنی کروں اور کووں کے خلاف میں بہت زیادہ طاقتور ہو جاؤں۔ لعلی انتقیم منہن، تاکہ میں ان سے انتقام لے سکوں، بدلہ لے سکوں۔ قال الوزیر الذی اشار بقتلہ، تو اس وزیر نے کہا جس نے اس کے قتل کا مشورہ دیا تھا، ما اشبہک فی خیر ما تظہر وشر ما تخفی الا بالخمرۃ الطیبۃ الطعم والریح المنقع فیہا السم، میں تم کو اس بھلائی کے سلسلے میں جس کا تم اظہار کر رہے ہو اور جس شرارت کو تم چھپا رہے ہو، میں اس میں تمہیں صرف
اس شراب کی تلچھٹ سے، شراب کی اس پاکیزہ، اس بہترین مذاق اور خوشبو کی حامل، ذائقے کی حامل شراب کی تلچھٹ سے تشبیہ دے سکتا ہوں جس میں زہر ڈال دیا گیا ہے۔ ارائیت لو، کیا تم یہ سمجھتے ہو، لو احرقنا جسمک بالنار، کہ ہم اگر تمہارے جسم کو آگ سے جلا دیں، اکانا جوہرک وطباعک متغیرۃ، اکانا جوہرک وطباعک، اکانا جوہرک وطباعک متغیرۃ، کیا تمہاری اصلیت اور تمہاری طبیعت بھی بدل جائے گی؟ الیست اخلاقک تدور معک حیثما درت، کیا تمہارے اخلاق تمہارے ساتھ اسی جانب نہیں پھر جائیں گے جس جانب تم پھر جاؤ گے؟ وتسیر بعد ذلک الی اصلک وطینتک، پھر اس کے بعد تم اپنی اصلیت اور اپنی طبیعت اور فطرت کی طرف لوٹ آؤ گے۔ کالفارۃ التی، اس چوہیا کی طرح، خیرت فی الازواج بین الشمس والریح والسحاب والجبل، اس چوہیا کی طرح جس کو اس بات کا اختیار دیا گیا تھا کہ وہ سورج، ہوا، بادل، پہاڑ میں سے جس کو چاہے شادی کرنے کے لیے اختیار کرے۔ فلم یقع اختیارها الا علی الجروس، مگر اس نے چوہے ہی کو اختیار کیا۔ قیل له وکیف کان ذلک، اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا تھا، تو اس نے کہا زعموا انہ کان ناسک مستجاب الدعوہ، یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ ایک مستجاب الدعوات ایک بزرگ تھے، فبینما ہوا ذات یوم جالس، ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیے دوستو آگے کہ کہتے ہیں علی ساحل البحر، کہ سمندر کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اذ مرت به حدأۃ فی رجلها درس فارۃ، وہاں سے ایک چیل کا گزر ہوا جس کے پیر میں چوہیا کا بچہ تھا، فوقعت منها عند الناس، وہ چیل کے پاس سے ان بزرگ کے پاس گر گیا، وادرکتہ لہا رحمہ، بزرگ کے دل میں اس کے سلسلے میں رحم آیا، فاخذها، چنانچہ انہوں نے اس کو لے لیا، ولفها فی ردنہ، اور اس کو انہوں نے ایک کاغذ میں لپیٹ لیا، وذهب بها الى منزلی، اور اس کو اپنے گھر کو لے کر گئے، ثم خاف ان تشق علی اہلہ تربیتها، پھر ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والوں پر اس چوہیا کی تربیت اور اس چوہیا کی تربیت کے سلسلے میں مشقت ہو جائے، فدعا ربہ ان یحولها جاریۃ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ عز و جل اس کو ایک لڑکی سے بدل دیں، فتحولت جاریۃ حسنہ، چنانچہ وہ چوہیا ایک خوبصورت لڑکی بن گئی، فانطلق بها الی امراتی، اس کو اپنی بیوی کے پاس لے کر گئے، فقال لها، اس سے کہا هذه ابنتی، یہ میری بیٹی ہے، فاصنعی معها صنیعک بولدی، تم اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو جیسے تم میرے لڑکے کے ساتھ، میری اولاد کے ساتھ سلوک کرتے ہو۔ فلما کبرت، جب وہ بزرگ، فلما کبرت جب وہ بوڑھے ہو گئے تو قال لها الناسک، فلما کبرت، جب وہ چوہیا بڑی ہو گئی تو اس سے وہ لڑکی بڑی ہو گئی، قال لها الناسک، ان عابد شخص نے کہا یا بنیا اختاری من احببتی حتی ازوجکی بھی، تم جس کو چاہے پسند کرو، میں اس سے تمہارا نکاح کرا دوں گا۔ تو اس نے کہا اما اذا خیرتنی فانی اختار زوجا یکون اقوی الاشیاء، تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو میں ایسے شوہر کا انتخاب کروں گی جو سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ فقال الناسک، ان عابد شخص نے کہا لعلکی تریدین الشمس، شاید کہ تم سورج سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ ثم انطلق الی الشمس، پھر وہ بزرگ سورج کے پاس گئے، فقال، کہا ایھا الخلق العظیم، ہے بڑی مخلوق، لی جاریۃ، میری ایک لڑکی ہے، قد طلبت زوجا یکون اقوی الاشیاء،
جس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس کا شوہر بہت زیادہ طاقتور چیز ہونا چاہیے، فَهَلْ أَنْتَ مُتَزَوِّجُهَا، کیا تم اس سے شادی کرو گے، نکاح کرو گے؟ تو سورج نے کہا أَنَا أَدُلُّكَ عَلَى مَنْ هُوَ أَقْوَى مِنِّي، میں آپ کی نشاندہی اس شخص کی طرف کرتا ہوں، اس شخص کی جانب آپ کی رہنمائی کرتا ہوں جو مجھ سے زیادہ طاقت۔ السحاب الذی یغطینی ویرد حر شعاعی، یہ وہ بادل ہے جو مجھے ڈھک لیتا ہے اور میرے شعاعوں کی گرمی کو لوٹا دیتا ہے، ویکشف اشیاۃ انواری، اور میری کرنوں کی روشنی کو گوہن زدہ کر دیتا ہے۔ فذهب الناس الى السحاب، چنانچہ وہ بزرگ بادل کے پاس گئے، فقال له، اس سے وہ کہا، ما قال للشمس، وہی بات کہی جو بات انہوں نے سورج سے کہی تھی۔ فقال السحاب، تو سورج نے کہا، وانا ادلک علی من هو اقوى منی، میں آپ کو مجھ سے زیادہ طاقتور چیز کی رہنمائی کرتا ہوں۔ فاذهب الى الريح التي تقبل بي وتدبر، اس ہوا کے پاس جاؤ جو مجھے آگے پیچھے لیے پھرتی ہے، وتذهب بي شرقا وغربا، جو مجھے مشرق و مغرب میں لے کر جاتی ہے۔ وجاء الناسب الى الريح، چنانچہ وہ بزرگ ہوا کے پاس ہے، فقال اللہ، اس سے کہا وہی بات جو انہوں نے بادل سے کہا تھا۔ فقالت، تو ہوا نے کہا، وانا ادلک علی من هو اقوى منی، میں آپ کو مجھ سے زیادہ طاقتور چیز کی رہنمائی کرتا ہوں۔ وهو الجبل الذي لا اقدر على تحریکہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس کو میں حرکت نہیں دے سکتا ہوں۔ فمضى الى الجبل، چنانچہ وہ بزرگ پہاڑ کے پاس گیا، فقال له القول المذکور، اس سے یہی بات کہی، فاجابه الجبل، پہاڑ نے جواب دیا، وقال له، اور اس سے کہا، انا ادلک علی من هو اقوى منی، میں آپ کو میرے سے زیادہ طاقتور چیز کی رہنمائی کرتا ہوں۔ الجرز الذی لا استطيع الامتناع منه اذا ثقبنی واتخذنی مسکنا، یہ وہ چوہا ہے جس کو میں روک نہیں سکتا ہوں جب وہ مجھ میں سوراخ کر دیتا ہے اور مجھے ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ فانطلق الناسک الى الجرز، چنانچہ وہ بزرگ چوہے کے پاس گئے، فقال له، اس سے کہا، انت متزوج هذه الجاریہ، کیا تم اس بچی سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا، وکیف اتزوجها، میں اس بچی سے شادی کیسے کروں گا؟ دیکھیے دوستو، آگے ہم اس کو پڑھ کے ہم اس کو ختم کرتے ہیں کہ وہ جوہری ضیق، میری بل تنگ ہے، وانما یتزوج الجرز الفارۃ، چوہا تو چوہیا سے شادی کرتا ہے۔ فدعا الناسک ربہ ان یحولها فارۃ کما کانت، چنانچہ ان بزرگ نے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ اس کو ایسے ہی چوہیا بنا دیں جیسے وہ پہلے تھی۔ وذالک برضا الجاریہ، اور انہوں نے یہ اس بچی کی خوشی سے کیا۔ فعادها اللہ الی عنصرها الاول، اللہ عز و جل نے اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیا۔ فانطلقت مع الجرز، چنانچہ وہ چوہے کے ساتھ چلی گئی۔ فہذا مثلک ایھا المخادع، یہ تمہاری مثال ہے دھوکے باز۔ فلم یلتفت ملک البوم الی ذلک القول، چمگاڑوں کے بادشاہ نے اس بات کی جانب کوئی توجہ نہیں کی۔ ورفق بالغراب، اس نے کوے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ ولم یزدد له الا اکراما، وہ اس کے ساتھ مسلسل عزت کرتا ہی رہا، اس کے اکرام اور عزت میں اضافہ کرتا ہی رہا۔ حتی اذا طابت عیشہ، جب وہ اچھے سے رہنے لگا، وہ نبت ریشہ، اس کے پر نکل آئے۔ واطلع علی ما اراد ان یطلع علیہ، اور وہ جس چیز پر مطلع اور باخبر ہونا چاہتا تھا اس پر باخبر ہو گیا۔ راغ روغتاً، تو چپکے سے وہاں سے نکل گیا۔ فاتی اصحابہ، تو وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ بما رأى وسمع، جو کچھ اس نے دیکھا تھا اور سنا تھا۔ تو دیکھیے، الغراب یخدع البوم لیقبلوہ، تو یہاں پر کوا چمگاڈر کو دھوکہ دے رہا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے۔ اس تصویر میں الغراب یتغفل البوم فیدب الی اہلہ، کوا چمگاڈروں کو غافل کر کے اپنے لوگوں کے پاس چپکے سے نکل کر چلا جاتا ہے یہاں سے۔ تو وہ ساری چیزیں دیکھ کر آیا۔ فقال للملک، بادشاہ سے کہا، انی قد فرغت مما كنت اريد، جو میں چاہتا تھا اس کام سے میں فارغ ہو چکا ہوں۔ ولم يبق الا ان تسمع وتطيع، صرف
آپ مجھے سنیے اور میری اطاعت کیجیے۔ قال لہو، تو بادشاہ نے کہا نا، والجند تحت امرک، میں اور لشکر جو ہے تمہارے حکم کے تحت میں ہے، فاحتکم کیف شئت، تم جیسے چاہے فیصلہ کرو۔ قال الغراب، کوے نے کہا، ان البوم بمکان کذا فی جبل کثیر الحطب، چمگادر فلاں جگہ بہت زیادہ لکڑیوں والے پہاڑ میں رہتے ہیں، وفی ذلک الموضع قطیع من الغنم مع رجل راع، اس جگہ پر ایک چرواہے کے ساتھ بکریوں کا ایک ریوڑ رہتا ہے، ونحن مصیبون ہناک نارا، ہمیں وہاں آگ مل جائے گی، ونلقیها فی اثقاب البوم، جس کو ہم چمگادروں کے سوراخوں میں ڈال دیں گے، ونغضب علیہ من یابس الحطب، اور اس پر ہم کچی گھاس کو پھینک دیں گے، ونتراوح علیہا ضربا باجنحتنا، اور وہاں پر ہم اپنے پروں کو ماریں گے، حتی تستلم النار فی الحطب، جس کی وجہ سے لکڑیوں میں آگ بھڑک اٹھے گی، ومن خرج منہن احترق، جو وہاں سے نکلے گا جل جائے گا، ومن لم یخرج، جو نہیں نکلے گا، مات بالدخان موضعہ، وہ اسی جگہ دھواں سے مر جائے گا۔ ففعل الغربان ذلك، کوں نے ایسے ہی کیا، فأہلکنا البوم قاطبۃ، اور انہوں نے تمام چمگادروں کو اس طریقے سے قتل کر دیا۔ آگے دیکھیے تھوڑا سا ہے کہ وَرَجَعْنَا إِلَى مَنَازِلِهِنَّ سَالِمَاتٍ آمِنَاتٍ، اور وہ اپنے گھروں کو صحیح سالم امن و امان کی حالت میں لوٹ کر چلے گئے۔ تو دیکھیے دوستو، ہم یہاں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم اس کام کو ایسے مسلسل کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔